السلام علیکم جی۔ رنگ جنگ کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے حاجی منظور انور صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کیا جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ میونسپل کمیٹی جنگ کی کروڑوں روپے کی مشینری ناکارہ ہو کر کھڑی ہے، جبکہ کچھ عرصہ پہلے نئی مشینری جو ہے نا وہ خریدی گئی۔ اچھا، اب بنیادی طور پہ مسائل تو ہمارے ہاں ہر جگہ موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں کئی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جو بلدیات کا سسٹم ہے اگر یہ موجود ہو جسے ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم کہتے ہیں تو میرے خیال میں مسائل کو زیادہ بہتر انداز میں دیکھا جا سکتا ہے، اور کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کے علاقے کا کوئی کونسلر ہوتا ہے، آپ کے علاقے کوئی ناظم ہوتا ہے، آپ اس سے ملتے ہیں، آپ اس سے بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سسٹم جو ہے نا اگر موجود ہوتا اور کام کر رہا ہوتا تو بہت ساری چیزیں تھیں جو ذرا جلدی بہتر ہو سکتی تھی، کچھ نہ کچھ کام ہوتا وہاں نظر بھی آتا تھا۔ اس پہ ہم تفصیل سے آج حاجی صاحب سے بات کریں گے۔ آج صاحب کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آج صاحب ابھی جس طرح ہم بلدیات پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں، مطلب سیوریج سسٹم ہے وہ ہمارا جنگ کا تباہ حال ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو بہت سی جگہ پہ انکروچمنٹ کا بہت سارا ایشوز ہیں۔ اسی طرح مطلب سولنگ کے مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹس کے مسائل ہیں، ہمارے پارکس کے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ایک سسٹم ہوتا ہے مطلب اس کی وجہ سے بھی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے کافی عرصے دیکھا ہوا، آپ دیکھیں کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم بحال ہو چکا ہے، کے پی کے میں چل رہا ہے، لیکن پنجاب جو ایک بہت بڑا صوبہ ہے خصوصاً جنگ کو بھی دیکھیں تو مسائل کم نہیں ہونے پا رہے۔ تو کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم مطلب کیوں نہیں بحال کیا جاتا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ جمہوریت کا جو اصول ہے نا، عوام کے مسائل عوام کے نمائندے حل کریں گے، بنیادی اصول ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے سے عوام پر۔ تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ عوام کی حکومت، لوکل گورنمنٹ جس کو ہم بلدیات کا نظام کہتے ہیں، اس پر تو ہمیشہ ہماری جتنی بھی یہ سول حکومتیں آئی ہیں انہوں نے شاپ کو نہیں مارا۔ انہوں نے اپنے اپنے دور میں کبھی بھی یہاں پر بلدیات کا نظام جو ہے وہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جب فوجی حکومتیں آئی ہیں تو آپ دیکھ لیں، مجھے یاد ہے ایوب خان کا زمانہ تھا تو اس نے بنیادی جمہوریت کا اصول جو ہے نا اپنایا اور صدر بن گیا، اور اس زمانے میں ولیج ایڈ ورکر جو ہے وہ تعینات کیے گئے تھے، اور کونسلر ہوتے تھے، ان کا حلقہ تھا، دو چار دیہات ہوتے تھے، عوام کے جو بھی مسائل تھے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے صحت و صفائی کے مسائل ہیں وہ ان کی سفارش پہ، ان کے کہنے پہ حل ہو جاتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس بلدیات کے نظام کو تباہ کر دیا، اور یہ اس لیے تباہ کیا گیا، اب دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں یہ چلتا رہا، یا خان کے زمانے میں چلتا رہا، ضیاء الحق کے زمانے میں چلتا رہا، ایون کہ مشرف دور میں اتنا اچھا نظام میں نے نہیں دیکھا جو وہ لایا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ ضلع ناظم جو ہے وہ پورے ضلع کے ووٹوں سے منتخب ہوا آیا، اور اس کے پاس جو ہے اس وقت ضلع جنگ میں کم از کم 128 کے قریب یونین کونسلر تھی، تو وہاں پہ وہ ناظم منتخب ہو کے آئے۔ اس نے ایسا اچھا نظام دیا کہ وہ جو بھی ان کو فنڈ ملتے تھے، ان کے پاس بجٹ ہوتا تھا، وہ باقاعدہ جتنے ممبران تھے، جتنے یونین ناظمین تھے، ان کے پاس تقسیم کیا جاتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ہمارے علاقے کے مسائل کیا ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد پھر بات وہی آ جائے گی کہ نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے بالکل اس کو ایسے کیا کہتے ہیں کہ بلڈوز کر دیا کہ ہم نے یہ تو نظام چلنے ہی نہیں دینا۔ جناب وزیر اعظم پاکستان محسن پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی۔ میں اس وقت ایک این جی او ہے مرکز برائے امن و ترقیاتی اقدامات، اس کا ریجنل ڈائریکٹر تھا، تو ہم نے بڑے سیمینار کیے کہ اس میں آپ اصلاحات لائیں لیکن اس کو رول بیک نہ کریں، لیکن ان کے دماغ میں یہ تھا کہ شاید یہ جی کہا گیا کہ یہ عامر کا بنایا ہوا نظام ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے، اور اس کا بڑا نقصان ہوا۔ حالانکہ اگر ایسا کیا جاتا کہ وہی جو ناظمین بیٹھے تھے انہیں کو یہ اگر اختیارات دے دیتے تو میرے خیال میں سارے کے سارے وہ چلے جاتے نون لیگ میں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کے دماغ میں ایک یہ بات ہے کہ جتنے ایم پی ایز ہیں ان کو اختیارات دیں گے، ہماری حکومت مضبوط ہوگی، اور ایم پی اے جو ہے نا وہ بجائے اس کے کہ ہمارے پیچھے پڑیں گے وہ اپنے علاقے میں خوشحال ہو جائیں گے، اور لوگ ان کی حمایت کریں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایم پی ایز کا کام جو ہے یا ایم این اے کا کام تو ہے وہ ہماری
وہاں جا کے قانون قومی سازی اسمبلی کرنا قانون سازی کریں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس کو ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا. اب یہ ہے کہ اس کو 2 کروڑ مل رہے ہیں، 4 کروڑ مل رہے ہیں، 10 کروڑ مل رہے ہیں، تو وہ ایم پی جو ہیں وہ اپنی چودراہٹ بناتے ہیں اور لوگوں کو بڑا آسان کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر نچلی سطح پر جیسے مشرف کو لایا تھا نظام، تو یہ بنتے کونسلر بنتے، ناظم بنتے، ان کو اب وہ جو فنڈ ہے وہ بلدیہ کا جو ہے بجٹ ہے ان کو دیں، وہ اپنی مرضی سے خرچ کریں، تو ہمارے صحت و صفائی کے مسائل جو ہیں حل ہو سکتے ہیں. اچھا حاجی صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیوں، مطلب اس کی وجوہات کیا ہیں، مطلب جو بنیادی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سیاسی وجوہات ہیں. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب مشرف دور کا جو بلدیاتی نظام تھا یا لوکل گورنمنٹ، پنجاب کے لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، وہ آ کے دوبارہ تبدیل ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف والوں نے تبدیل کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ بزار صاحب آئے، انہوں نے، لیکن کام کسی بھی گورنمنٹ میں نہیں ہوا. تو اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ آپ سمجھتے کیوں نہیں بحال کرتے؟ اس کی وجہ میرے کیا ہے؟ خیال میں جتنے بھی ہماری یہ حکومتیں آئی ہیں، خاص طور پہ منتخب حکومتیں جو الیکشن کے ذریعے، ان کو یہ بلدیاتی نظام وارے نہیں کھاتا. سندھ میں چل تو رہا ہے، جی سندھ میں تو انہوں نے سندھ میں چل رہا ہے، انہوں نے بھی اپنے بندے بٹھا رکھے ہیں، وہ وہاں پہ چل رہا ہے جیسا بھی ہے. چلے اس طرح خیبر پختونخوا میں بھی چل رہا ہے. لیکن پنجاب کے جو حکمران ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہولڈ رہے. بلکہ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، ایک عام چھوٹے سے ملازم کا تبادلہ ہونا ہوتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. بھائی اگر بلدیاتی نظام جو اس نے مشرف نے دیا تھا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اتنے اختیارات تھے کہ وہ مقامی طور پر محکمہ تعلیم، محکمہ صحت اور دوسرے محکموں میں تبادلے تک کر سکتے تھے، اور نظام بہت بہتر ہو گیا تھا. لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا، ایک اور بات بھی ہے، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی غلط ہے، کہ جو ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں ایم پی ایز کو، کہ تمہارے پاس تمہیں ایم این اے، اور یہ کیا فنڈ ہے؟ یہ تو رشوت ہے. مجھے ایک بار بڑا افسوس ہوا کہ انڈیا کا ایک کوئی منسٹر تھا، تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو وہاں پہ نمائندے ہیں، وہ تو کیسے چل رہے ہیں؟ اور اس نے کہا ان کی بات چھوڑو، وہ تو نالیاں اور سولنگ لگانے پہ لاگے ہیں، ایم این اے ایم پی، ان کا کام یہ نہیں ہے. تو مجھے بڑی شرم آئی کہ غیر ملکوں میں بھی ہماری جاگرسائی ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بلدیاتی نظام کو، اس کو بالکل جو ہے نا کرایا جائے، فوری طور پر کرایا جائے. اور یہ ایک اور بات بھی ہے کہ بلدیاتی نظام نہ قائم کرنے کا ان کو یہ ہے کہ اپنی مرضی کے افیسر تعینات کرتے ہیں، وہ ان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں اور وہاں آ کے اپنی مرضی کرتے ہیں. جب سے یہ بلدیاتی نظام گیا ہے، جتنے بھی افسر آئے ہیں، اگر آج آپ ان کے دور میں ان کا آڈٹ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ جناب انہوں نے کیا کچھ کیا. ابھی حال ہی میں جو کچھ ہوا ہے، 4.25 ارب روپے آئے ہیں، ابھی سے پتہ لگ رہا ہے کہ کہاں پہ کتنے خرچ ہوئے ہیں، کتنے. وہ جو بیٹھے تھے یہاں پہ جو ڈی سی صاحب تھے، جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے چیف منسٹر، فرنٹ میں ہم اس حوالے سے نہیں کہتے، اس کو ساتھ لے گئے. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایسا جن کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. ہاں یہ ٹھیک ہے، بد انتظامیہ ضرور موجود تھیں اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس میں تو ایک مسئلہ ہے نا صاحب، کہ جب یہ افسران چل رہے ہوتے ہیں، فرض کریں موجودہ ڈی سی صاحب ہیں، جو بھی ڈی سی، ہم کسی کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، ہمیں بھی تو خرابیاں ہیں نا. ہم اس وقت ان کی واہ واہ کرتے ہیں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پنجاب کی ایک روایت رہی ہے کہ آنے والوں کو سلام کرتے ہیں اور جانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا ہم اس پہ خرابیاں ہم لوگوں میں بھی ہیں، کہ جب وہ لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے، ہم اس پہ آواز نہیں اٹھاتے. تو اسی طرح مطلب وہ چلے گئے ہیں، ہم اس کے بارے میں کیا بات کریں. سمپل بات یہ ہے. اب اس کو آپ دیکھ لیں، آپ یہ اپنا آفیسر کلب کو، مطلب یہ جہانگیر خانہ جسے اب کہا جا رہا ہے، مطلب وہ اس کو بڑھاتے ہی جا رہے ہیں. بھائی اس کا جنگ کو کیا فائدہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. مطلب اس کے علاوہ آپ اس کے ارد گرد دیکھ لیں تو وہ سائیکل اسٹینڈ، موٹر سائیکل اسٹینڈ، کیا ڈی سی صاحب کی گاڑی جب نکالتے ہیں صبح وہاں سے آفس میں یا اندر انٹر ہوتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. مطلب آتا ہے نا. تو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں کم از کم کسی ناظرین کو پوچھتے تھے جا کے، یار یہ بتاؤ یہ اسٹینڈ کیوں بنا ہے، اس کا ٹھیکہ کون لے رہا ہے، آپ لے رہے ہو، کون لے رہا ہے. تو یہاں پہ ایک انڈیویجل جب فیصلے کرے گا تو انڈیویجل فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گا. تو میرے خیال میں اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر طریقہ کار کیا عوام کو کچھ رد عمل دینا چاہیے، یا ہم صحافیوں کا قصور ہے، یا پولیٹیکل انفلوئنس ہیں، وجوہات کیا ہیں ایسی؟ ملک صاحب بات یہ ہے کہ اصل میں پبلک کی اس میں پارٹیسپیشن جب تک نہیں ہوگی تو مسائل حل نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا جم خانہ، یہ کس نے کہا تھا یہ بنا ہے؟ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے پاس پیسے آئے، میں نے خرچ کرنے ہیں. اب ہمارے مسائل تو ایسے ہیں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کچہری میں جائیں تو چاروں طرف سے آپ کو اندر داخل ہونے کے لیے راستہ نہیں ملتا. عوام کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ جس مسئلے کو بھی چھیڑیں گے تو دیکھیں گے وہ حل ہی نہیں ہو رہا.
یعنی اس بار پہلے بھی ہم نے کہا تھا یہ بلدیاتی نظام جب قائم ہو جائے گا تو عوام کے نمائندے ہوں گے نچلی سطح پر، ان کو پتہ ہوگا ہمارے محلے میں کیا مسائل ہیں، اور وہ جا کے اپنی تحصیل کونسل میں یا ضلع کونسل میں کہے گا تو حل ہو جائیں گے۔ اب ایک افسر ہے، اس کے دیگر کام اتنے زیادہ ہیں جو اس کے محکمانہ ہیں، اس کے بعد اس کو اضافی چارج آپ نے دے دیا ہے کہ وہ جناب بن جائے گا ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کا، بلدیہ کا یا میونسپل کمیٹی کا۔ بھائی یہ اصل حق ہے ان کا، جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں۔ تو بلدیاتی نظام جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے، اس کو نہیں آنے دیں گے تو یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ کہیں بیوروکریسی اور جو اوپر بڑی پارٹی ہے ان کا آپس میں کوئی الحاق تو نہیں ہو گیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم فیصلے کرتے جائیں گے، آپ بتاتے جائیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی برسر افطار حکومت ہمارے پنجاب میں جو بھی آئی ہے، عمران خان کے دور میں کوشش ہوئی تھی، ایک دو بار اعلان بھی ہوا، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ انہوں نے کاغذات بھی جمع کرا دیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر خفیات ایسا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ہونے نہیں دینا، کہیں عدالت سے جا کے سٹے لے لیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ تو بات یہ عوام دشمنی ہے۔ بلدیاتی نظام جو ہے فوری طور پہ اس کو بحال کرنا چاہیے، اور جب یہ الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمارے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل یا گلی محلے کے تو حل ہو سکتے ہیں، لیکن حکمران نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ جو بجٹ ان کو دینا ہے، ان کی بجائے چند بندے ہیں وہ ہمارے پاس، وہ ہماری حکومت بھی مضبوط ہوتی ہے، وہ بول بھی نہیں سکتے، اور ان کی مرضی سے ہم سارا کام چلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے پوری مرکزیت جو اختیارات کی ہے جہاں، وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے پاس رکھتی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی، میرے خیال میں ان کے دور میں پھر بھی ہم یہ تسلی رکھیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے بلدیاتی۔ یعنی کہ آپ کا خیال ہے کہ اب ان 5 سالوں میں 4 سالوں میں ہم بلدیات نظام، میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کریں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کا خیال غلط ہو میں تو آپ کے خیال سے اتفاق نہیں کروں گا۔ اس کا یہ ہے نا، اب دیکھیں یہ جو موجودہ الیکشن ہوا ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے باوجود پنجاب حکومت جو ہے وہ ابھی تک بیساکھیوں کے سارے کھڑی ہے، اور ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اگر نہیں سر، بیساکھی کبھی مضبوط نہیں ہوتی، لوہے کی بھی ہونا پھر وہ کبھی نہ کبھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، اب ان کو پتا ہے کہ اب اگر الیکشن کرا دیں گے تو ان کو اس سے بھی بری مار پڑے گی اور شکست ہوگی۔ یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے، حالانکہ وقت کا تقاضا ہے۔ ملکی حالات دیکھیں، عوام کے مسائل دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ خاص طور پہ رمضان بازار کا بڑا چرچا ہے، یہ ضلعی گورنمنٹ اگر ہوتی تو ان کو زیادہ پتہ تھا۔ اب یہ پنجاب حکومت نے اپنی تصویروں والے لگا دیے ہیں، یہ نگہبان دے رہے ہیں، رمضان پیکج دے رہے ہیں۔ یہ بلدیاتی نظام، یہ بلدیہ کے کام ہیں، یہ بلدیہ کے نظام ہے۔ وہ بلدیہ کا چیئرمین ہوتا ہے، کونسلر ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ تھا کون مسلک ہے کون نہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ پھر پٹواری اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں، مطلب وہ اب کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ مستحق ہیں جن کو مل بھی نہیں پا رہا ہے، ان کو ان کی پہنچ بھی وہاں تک نہیں ہو پا رہی، اور پھر جس برانڈ کی چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں، تو اگر کوئی ایمانداری سے ان سے بولے افسران سے کیا وہ برانڈ آپ کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی ملک صاحب، افسران بے شک ہمارے اس کا سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریاست کے وفادار بنیں۔ لیکن افسران مجبور ہیں کہ وہ جو حکمران ہوتا ہے اس وقت اس کی مانتے ہیں، وہ جو وہ کہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو نگہبان ہے پروگرام، مجھے بیٹا بتا رہا تھا کہ یہاں محلے میں ایک بار گاڑی آئی ہے کوئی، وہ دے رہے تھے یہ رمضان پیکج، تو کہنے لگا کہ فلاں جو ہے نا دکاندار، جس کی ایک چوک پہ بہت بڑی دکان ہے فروٹوں کی، اور میرے خیال میں اس کی دہاڑی ہزاروں میں ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ بھی وہاں کھڑا تھا کہ میں بھی اس سے استفادہ کروں۔ تو بات یہ کیا نظام ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ ہوتا ہے آپ کا موبائل فون پہ نمبر لیتے ہیں، اس پہ ٹک کرتے ہیں، وہ کیسے آ جاتا ہے؟ سسٹم نہیں بنایا گیا نا، اصل سیکورٹی سسٹم نہیں ہے۔ فرض کریں اگر ایک محلے کا ایک کونسلر، جس طرح آپ بات کر رہے تھے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہوتا، تو محلے کے ایک کونسلر کو ضرور پتا ہوتا ہے کہ میرے علاقے میں ٹھیک ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں چونکہ ایک فطرت ہے کہ کہیں نہ کہیں بد انتظامی ضرور ہو، لیکن اس میں چانس کم ہوتا ہے، مطلب وہ 20% اپنے بندوں کو نواز دے گا، لیکن کم از کم 70-80% تو اپنے غریبوں کو فائدہ بھی ہوگا نا۔ ملک صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرے محلے میں کون مستحق ہے، کتنی بیوائیں رہتی ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کونسلر ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اپنے علاقے میں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے کر دیں کہ جناب ایسے ایسے، تو یہ تقسیم جو ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، میں تو اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ یہ پوری قوم کو بھکاری بنا دیا گیا ہے، اور یہ جو اس وقت دے رہے ہیں نگہبان، یہ بھی بھکاری بنا دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ ان کی بحالی کے لیے اور کام کریں، انڈسٹری لگائیں، ان کے بچوں کو، یتیم بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، ان کی تربیت کریں، لیکن یہ حکمران نہیں چاہتے۔ اب یہ جو حکمران آئے ہیں، اللہ کرے یہ حکومت اچھے طریقے سے چلے، ہمارے مسائل حل کریں، لیکن مجھے یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس نے کبھی بھی الیکشن نہیں کرانے،
और अवाम के मसाइल जो हैं जो के तुम। अच्छा, इसमें भी ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है, तो जिमना एक बात हो रही है, तो बेनजीर का सपोर्ट को 450 रुपए का इसका एक बजट है। अब इसमें हुकूमत कहती है कि जी के हम तो गरीब आदमी को सर्वाइव, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस जरिए सर्वाइव नहीं किया जा रहा। अगर 450 रुपए से भी कुछ उसका एक बजट बनाए जो उनकी बहाली पे लगाया जाए। लेकिन अब इस बारे में जनाब बात करें तो जनाब गिले को पड़ते हैं लोग। मैंने खुद मलिक साहब बेनजीर इनकम सपोर्ट के बारे में सर्वे किया था और पूरे डिस्ट्रिक्ट झंग का किया था, तो मैंने उस वक्त देखा था कि 27,000 के करीब लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 24 या 25,000 लोग जो हैं ना वो ले रहे हैं, बाकी 2-2,500 जो है वैसे ही वो ऊपर से उसका जो है वो कर दिया जाता। और ऐसे लोग थे कई जगह पे देहातों में जाके मैंने चेक किया, बेनिफिशरीज की मैंने मुलाकातें की, उनके इंटरव्यू की, तो पता चला कि जो पैसे उनको मिलते हैं उसमें से वो जो उनको सप्लाई करता था, ये जो डाकिया होता है, वो भी कटौती कर लेता था। तो बात यह है, ये एक ऐसा नहीं, अब तो corruption खैर का सिस्टम system है। और हो गया, अब तो खैर वो बैंकों के थ्रू मिल रहे हैं मेरे ख्याल में इस तरह। लेकिन अब भी काफी सारे मुस्तहक हैं जो रह गए हैं। रह मकसद गए। है कि बल्दियाती निज़ाम अगर आ जाए तो अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो हो सकते सकते हैं। बहुत शुक्रिया आई साहब। नाजरीन, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि एक शख्स को फैसले करने से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। हम इस वक्त जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो हेड होता है डिप्टी कमिश्नर होता है, तो यकीनन फैसले उनके हाथ से हो रहे होते हैं। यहीं पे अगर एक बल्दियाती निज़ाम मौजूद होता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ज़िला काउंसिल बनी हुई होती, यहाँ पे बल्दिया म्यूनसिपल कमेटी की जनाब वो सियासत इन्वॉल्व होती, तो यकीनन बहुत सारे फैसले ऐसे होते जिनमें कम अज कम भी हम समझते हैं कि ठीक है यहाँ कहीं ना कहीं मार्जिन होता है बद इंतजामी का, कुछ लोगों को नवाजा भी जाता है, लेकिन वो चांस कम हो जाता है। उसमें 70% 80% लोग कम अज कम ऐसे जरूर होते हैं जो मसाइल हल करना चाहते हैं, और उन मसाइल के हल के लिए जिस तरह आप देखते हैं कि बखर होती है, आप देखें कि हमारे एक तरफ चीजें दरख्त लगे हुए हैं जनाब, तो वो सारे खुश्क हो गए हैं। इसी तरह आप अब यहाँ चले जाएं, आप कचहरी चौक पे आपको इर्द गिर्द साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड नजर आते हैं। भाई आपने जिम खाना बनाने के लिए हर चीज उथल पुथल के रख दी। फिर हमारे यहाँ हम लोगों का भी मसला है। अब हम लोगों का मसला क्या है कि जो अफसरान मौजूद होंगे हम उनकी जी हजूरी करेंगे, सर बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया। मलिक साहब, जी मैं जी आपकी बात जी काट जी। रहा हूँ। मेरे ख्याल में बल्दियाती निज़ाम की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना, ये नौकरशाही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशरी वही हैं। अब बिल्कुल बहुत ज्यादा क्योंकि बेनिफिट वो है जिला ना। काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर डीसी होता है और म्यूनसिपल कमेटी का कोई और सीनियर अफसर होता है, वो कभी नहीं चाहते कि अख्तियारात जो है हमारे हाथ से जाए। इस वजह से ये भी होने नहीं देते। अब कोई ऐसी थ्योरी चल रही होती है कहीं ना कहीं ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी, ये टाइप की चीजें चल रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि फंड्स जो है तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ फंड्स वाइज मेंबरान को दिया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है? लेकिन सबको पता भी है, नजर भी आ रहा है, दिया जाता है, लेकिन इससे बात कोई नहीं की जाती, इसलिए कि हर बंदा ले रहा होता है, वो कहीं ना कहीं फायदा उठा रहा होता है। यही हाल हुआ हमारी ब्यूरोक्रेसी का। तो बजाय आप अपने इनफरादी मफाद के, हमें ये देखना चाहिए कि हम इज्तमाही मफाद की तरफ जाए। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम अपना नुकसान भी करेंगे और मसाइल में भी बेशुमार इजाफा होगा। उसमें ये है मलिक साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। मशावरत से ही मसाइल हल होते हैं। जी बिल्कुल। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशावरत का निज़ाम तो है ही, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इनको ताजहान को बुला लेती है, या चंद एक और लोग हैं जो उनके सिलेक्टेड हैं, जो उनके आगे पीछे फिर वही लोग घूम रहे हैं सर, उनको बुला के बिठा देते हैं। आपने बात की थी ना यहाँ जमखाना, उसके मेंबर वही लोग बनेंगे, वही बेनिफिशरी हैं, आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। तो बात यह है, मशावरत का निज़ाम तो नीचे से चलता है। आप काउंसलर बनाएं, उसके बाद नाजिम बनाएं, यूनियन काउंसिल का बहाल करें, जो भी है बल्दियाती निज़ाम, तो वो फिर मशावरत होगी तो आवाम के मसाइल हल होंगे और कम से कम आप पूछने वाले भी होंगे। तो बेहतर यही है कि इन सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से चलाना चाहिए, तो निज़ाम को बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो नाज़रीन, हम सोचते हैं कि हम मसाइल पे बात कर रहे हैं, तो हम ये भी सोचते हैं साथ साथ कि कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जरूर जाती है, उस पर बात भी होती है। तो मेरे ख्याल में मसाइल के हल के लिए हमें बात करने की जरूरत है। उसमें मलिक साहब, हमारी जो ये हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है, इसका भी रोल है। बदकिस्मती से मैं देख रहा हूँ कि सहाफ़ी भी वो रोल अदा नहीं कर रहा है। ये इसी बात उसमें ये है कि वो ज्यादातर वो लोग, हमारे सहाफ़ी बिरादरी जो है ना, हमारे काफी सारे लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि सिर्फ सेल्फी बना के ऑफिसर के साथ खड़े हो जाते हैं, अवाम के मसाइल ऐसा भी अलग से प्रोग्राम करेंगे कि हमारी सहाफ़त का क्या किरदार रहा है, चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यकीनन मैं और भाई साहब जो बात करते हैं, हम मसाइल की निशानदेही करने की कोशिश करते हैं, और हमारा यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनसे जिन्हें हमारे ख्याल से इख्तलाफ भी होगा। ज़ाहिर है
وہ اپنا حق رائے رکھتے ہیں تو ان کو بھی اپنے حق رائے کی اظہار کی آزادی حاصل ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مسائل پہ بات تو کریں نا، مسائل کے حل کے لیے آگے قدم تو بڑھائیں نا. اور سب سے بڑا مسئلہ آپ عوام کا بھی ہے، کیونکہ آپ لوگ بھی ہر چیز منو ان تسلیم کرتے رہتے ہیں. بھائی پھر بھگتو موڑ کسی کے آ سکتے ہیں. دیکھو نا بہت سارے مسائل ایسے ہیں اس نظام کو بہتری کے لیے کرنا کا کام کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، اور نظام کو بہتر ہونا چاہیے. اکمل ملک بھائی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.